ہر روز حسب سابق شروع کرتے ہیں اپنے پروگرام کو ایک ایسی کتاب سے جو درود پاک کی میں اگر یوں کہوں کہ سب سے ضخیم کتاب ہے میرے علم کے مطابق. اور بھی کتب ہوں گی درود پاک پہ، لیکن میں نے جو دیکھی یہ 30 پاروں میں درود پاک کی کتاب ہے، مجموعہ صلوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اس ولی کامل اور وقت کتب کی ہے جن کا اسم مبارک حضرت عبدالرحمن شوروی رحمۃ اللہ علیہ تھا. عظیم عاشق رسول تھے، علم لدنی حاصل تھا، کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے، اور معاف کیجیے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ان کو یہ علم حاصل ہوا. عربی زبان میں انہوں نے کمال کے درود پاک لکھے. اس کا روز ایک پارے کا خلاصہ ڈاکٹر طاہر امید تنولی ہمیں اور آپ کو سناتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آج کون سا پارہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ بہت شکریہ. آج ہم 29ویں پارے پہ گفتگو کریں گے غازی صاحب جی. اور اس پارے کا عنوان آپ نے قائم فرمایا ہے فی لوائے حمد ہی و مقام محمود ہی. واہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد اور مقام محمود کے بارے میں اس بارے میں بیان کیا ہے. اور غازی صاحب قبلہ آپ ترتیب دیکھیں کہ مجموعہ صلوات رسول شریف کے پہلے پارے کا جو عنوان تھا وہ تھا فی نور ہی و ظہور ہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اور آپ کے نور کی تخلیق سے آپ نے اس کتاب کو شروع کیا، اور میدان محشر میں آپ کی شان کے ظہور پہ آ کے اس کتاب کو ختم کر رہے ہیں. یعنی جو 29واں پارہ ہے، 30ویں سے پہلا پارہ، یہ پارہ میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کس طرح سے اجاگر ہوگا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. سبحان اللہ غازی صاحب. اچھا، اب اس پارے کے اندر جیسا کہ پہلے پاروں میں ہم بتاتے رہے ہیں کہ اور کیا کیا اکابرین کے اوراد معمولات کو آپ نے جمع کیا ہے، اس پارے میں بھی حضرت غوث ثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی کبریت احمر کو بھی آپ نے رکھا ہے. اچھا غازی صاحب، اس کے ساتھ آپ نے ایک استغفار ترتیب دیا تھا شفاعت الکبائر والصغائر، اس کا بھی اس کے اندر حصہ رکھا ہے جس میں یہ بتایا کہ توبہ کرنی کیسے ہے اور توبہ ہوتی کیا ہے، اور توبہ کے 4 درجے آپ نے بیان فرمائے. فرماتے ہیں کہ توبۃ العوام من الذنوب، جو عام لوگوں کی توبہ ہے وہ گناہوں سے ہوتی ہے. توبۃ الخواص من الغفلہ، جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے، وہ غفلت کو چھوڑتے ہیں. اور توبۃ خواص الخواص من رکون القلب الی ما سوی اللہ، اور جو اس سے بھی خاص لوگ ہوتے ہیں ان کی توبہ دل کے غیر اللہ کی طرف جھکنے سے ہوتی ہے. لیکن اس سے آگے بھی ایک توبہ ہے، وہ کسی وہ واصلین کی توبہ ہے. وتوبۃ الواصلین من الفصل ہی وصل الاصل واصل بمعیت اللہ، کہ جو واصلین ہیں ان کی توبہ اللہ کے ساتھ جو قرب ہے اس کے کٹنے سے ہے. اللہ کہ جو اللہ کے ساتھ انہیں وصل حاصل ہے، نسبت نہ ٹوٹ جائے، وہ نہ ٹوٹ جائے، اس وصل میں کبھی فصل پیدا نہ ہو اور وہ دائماً معیت الہی میں رہیں. یعنی اس تفصیل کو بھی آپ نے اس بارے میں رکھا ہے. سبحان اللہ. اچھا غازی صاحب، جب ہم فی لوائے حمد ہی و مقام محمود ہی کے باب میں دیکھیں تو آپ جو کچھ آپ نے اس کے اندر تعریف فرمائے، کچھ چیزیں ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں. جی. آپ فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد الذی قال لواء الانبیاء تحت لوائی ما تمام امتہ و خلق اللہ. درود و سلام ہوں ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب انبیاء کے جھنڈے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. سبحان اللہ. اور میرے ساتھ میری امت ہوگی اور ساری خلق بھی اللہ کی میرے جھنڈے کے نیچے ہی ہوگی. واہ واہ واہ. پھر فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد ادرج الرسل تحت لوائہ ونالوا شرف کمالہ و لوائہ. صلاۃ والسلام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ تمام انبیاء کے جھنڈوں کو آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور وہ آپ ہی کے شرف سے شرف پائیں گے اور آپ ہی کے جھنڈے سے عزت پائیں گے. واہ واہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الذی لواؤہ فی الحشر یخفق. صلاۃ والسلام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ قیامت کے دن صرف آپ ہی کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، اسی جھنڈے کا منظر ہر منظر پہ حاوی اور غالب ہوگا. لواء الحمد ہر جگہ ہوگا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الذی اکتحلت بصیرتہ بنور الحق ونصب علی رأسہ لواء الحمد للخلق. صلاۃ والسلام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے چشمان مبارک کو نور حق کا سرما لگایا گیا. سبحان اللہ. نور حق کا سرما لگایا گیا. کیا خوبصورت. اور پھر کیا بصیرت ہوگی اس چشم کی، چشمان مبارک کی کیا رسائی ہوگی اس کے دید کی. اور قیامت کے دن آپ ہی کے اوپر خلق خدا کے لیے لوائے حمد لہرایا گیا. سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الذی زینہ اللہ بتاج الوقار والایمان. صلاۃ والسلام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کو وقار اور ایمان کا تاج پہنایا گیا. واہ واہ واہ. اس تاج کی زینت آپ کو عطا کی گئی.
اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد الذی للمصلی فی محراب کعبہ قوسین او ادنی۔ صلاۃ والسلام ہوں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ نے نماز پڑھی جس محراب میں، وہ محراب ہے کعبہ قوسین او ادنی، اس محراب میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد، جس کے بعد جن کی شان یہ غبطۃ الحق و عمدۃ الخلق و اسم الاعظم والارحم، واہ واہ واہ، کہ آپ کی شان یہ ہے کہ حق کی پیروی میں آپ قابل رشک ہیں، ساری خلق سے عمدہ ہیں، آپ ہی اسم اعظم ہیں اور آپ ہی تمام خلق سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ واہ واہ واہ، اچھا اب کچھ دعائیں ہیں، کمال دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تصححنی و تقوینی و تمحو عنی امراض حرارت الحجر ببرودت الوصل و تجعلنی فناء فی حبک و اتباع حبیبک۔ اے اللہ میں تجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سوال کرتا سبحان ہوں اللہ، جزاک کہ مجھے صحت اور تقویت عطا کر اور میرے ہجر کی حرارت کو واہ اپنے اور اپنے حبیب کے وصل کی ٹھنڈک سے بدل دے، واہ واہ واہ، اور مجھے اپنی سبحان محبت اور اپنے حبیب کی سبحان اتباع میں پروفیسر فنا عطا ناصر، فرما۔